بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ کلاس. عزیز طالبات، پہلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 5 اکبری کی حماقتیں مولوی نظیر احمد کا مختصر تعارف پیش کیا. آج باقاعدہ ہم اس سبق کا آغاز کریں گے. اکبری کی حماقتیں. عزیز طالبات دیکھیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ اکبری کیونکہ ایک پوہر بیوقوف لڑکی تھی اور اس کی شادی جو ہے محمد عاقل سے ہو جاتی ہے. ساس سسر سے لڑ جھگڑ کے وہ علیحدہ سے گھر میں رہنا شروع کر دیتی ہے اور پھر جو ہے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کٹنے کے حد چڑھ جاتی ہے. اتفاق سے ان دونوں کوٹنے شہر میں آئی ہوئی تھی. کوٹنے کا مطلب کیا ہے عزیز طالبہ؟ مکار عورت جانسا دینے والی عوارض ہونا اس میں آئی ہوئی تھی، یعنی آ چکی تھی، موجود تھی. محمد عاقل نے اسے سمجھایا کہ ایک اجنبی عورت آئی ہوئی ہے، اس کو گھر میں مت آنے دینا، کہ کئی لوگوں کو لوٹ چکی ہے. مزاج شدت سے بیوقوف تھی. اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلدی گل مل جاتی تھی. اور ہر ایک سے جلدی گل مل جانے کا مطلب ہے ہر ایک سے جلدی بے تکلف ہو جانا. ایک دن وہی کوٹنی جو تھے حجن کا بیس بدلا، اس نے اس گلی میں آئی. یہ مکار حجن بیوقوف عورتوں کو پھسلانے کی تبرکات جو تھی اپنے ساتھ لے کے آئی تھی. تبرکات جو ہے عزیز طالبات برکت والی مقدس اشیاء ہیں. سدھا قسم کی چیزیں، سدھا قسم کی سینکڑوں بے شمار قسم کی چیزیں تھیں اپنے پاس لے کے آئی ہوئی تھی. آپ دیکھیں اس میں خاک شفا. خاک شفا کہتی ہیں ایسی خاک جو کسی مقدس یا متبرک مزار یا درگاہ سے لی جائے. ٹھیک ہے، بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسی خاک میں شفا ہے، حالانکہ عزیز طالبات شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. زمزمی جو ہے آب زمزم رکھنے کا برتن ہے. اس کا دوسرا معنی بھی ہے اور وہ ہے گلے کا ایک زیور جو سینے سے اوپر لٹکا ہوا، جیسے ہم جسے لاکٹ کہتے ہیں. آب زمزم یہاں مراد جو ہے آب زمزم رکھنے والا برتن ہی مراد ہے. مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں. کوہ طور کا سرما ہے. اب کوہ طور کا سرما تو کوہ طور صحرائے سینا مصر میں واقع ہے. اس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جلوہ دکھانے کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اصرار پر کوہ طور پر اپنے جلوے کی ذرا سی جھلک دکھائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جل کر سرما بن گیا. خانہ کعبہ کے غلاف پر ٹکڑا. عقیق البحر. آپ دیکھا عقیق جو بحر سرخ رنگ کا قیمتی پتھر ہے جو سمندر سے نکلتا ہے. مونگے کے دانے. مونگ سیب کو کہتے ہیں. ناد علی جو ہے وہ حضرت علی سے منسوب ایک خاص دعا ہے جس کا تویز بنا کر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے آگے 5 سورہ جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کی 5 صورتوں ایک الگ سے چھپا ہوا مجموعہ کہہ سکتے ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ گلی میں آ کر اس نے اپنی دکان کھولی اور بہت سے لڑکیاں اس سے گر جمع ہو گئیں. مزاجات نے جب یہ سنا تو اس نے بھی اپنی زلفیں، اس کے جو کام والی نوکرانی تھی، خادمہ جو تھی اس نے اس سے بھی کہا تو گلی سے اٹھنے لگی. تو اس نے کہا حجن کو بلا کہ اس کو میرے پاس بلا لاؤ، ہم بھی ان تبرکات جو وہ ساتھ لائیے اس کی زیارت کر سکے، اس کو دیکھ سکے. اب زلفن جو تھی جا کر کھڑی ہوئی اور حجن کو بلا لائی. مزاج بہت خاطرداری سے کیا کیا؟ تواضع سے، خدمت سے، احترام کے ساتھ اس کو جو ہے خاطرداری سے اس کو اپنے پاس بٹھایا. سب چیزیں دیکھیں. سرما، نادیہ لی، وہ چیزیں پسند کی. حجن نے مزاجہ کو باتوں باتوں میں کیا کر لیا؟ اس نے تاڑ لیا. ٹھیک ہے، تاڑ لینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بانپ لیا، اندازہ لگا لیا. اب اسے اندازہ لگا جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی. جلد ڈھب پر چڑھ جائے گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے جھانسے میں جلدی آ جائے گی. 1 پیسے کا بہت سا سرما تول دیا. 2 آنے کا نادیہ علی حوالے کی اور فیروزے کی انگوٹھی تبرک کے طور پر اس کے پاس سے مفت دے دی. فیروزہ نیلے اور سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوا کہ وہ جو مزاج دار تھی وہ ریچھ گئی. ریچھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹو ہو جانا، فریفتہ ہو جانا کہ وہ اتنی مہربانی اس پہ کیوں کر رہی ہے. اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت دل سے جوڑ کر بہت ساری اس سے باتیں کی اور مزاج دار نے اس کو بڑے شوق سے سنا اور اس کی طرف سے جو ہے کچھ بھی تمہارے پھر اسے وہ ایک اتنی بے تکلف ہوگی تو اسے ذاتیات پہ اتر آئی. اس کے سے سوال کرنا شروع ہو گئی. کیا تمہارے مزاجوں سے، کیا اس نے پوچھا کیا تمہارے کے بال بچے ہیں؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے آنکھ کھینچی. اس نے مزاج دار نے آنکھ کھینچ کر کہا. آنکھ کھینچ کر کرنا نا حسرت کا اظہار کرنا. ابھی برس روز نہیں ہوا، یعنی زیادہ ابھی برس روز نہیں ہوگا مطلب کیا ہے؟ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. مزاج آدھی بے عقلی کا تو ارجن کو یقین ہوا اور دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسے آنکھ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار. نا امیدی کی بات نہیں ہے. اب وہ اس کو کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اسے جو حجن تھی وہ اس کو مزاج دار کو سمجھ گئی تھی کہ یہ بیوقوف ہے، جلدی باتوں میں آ جائے گی. اب اسی طرح اس سے وہ
ڈیل کرنے لگی، اور اس نے بچوں کو اس سے جو ہے بچوں کے بارے میں بات کرنے، تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گے، البتہ بالفضل اکیلے گھر میں تو جی گھبراتا ہوگا، بالفعل اکیلے گھر میں تو جی گھبراتا ہوگا۔ بالفعل کا مطلب ہے عزیز طالبات اس وقت موجودہ حالت میں۔ مزاج نے کہا ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہا کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں نا شوہر کے بارے میں سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کا تمہارے ساتھ کیسے ہیں، میاں کا کیا حال ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ ہمیشہ میرے سے ناخوش رہتے ہیں۔ اب غرض پہلی ہی ملاقات میں مزاج نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جز و کل اس سے کہہ دیا۔ جز و کل کا مطلب کیا ہے، چھوٹی بڑی تمام باتیں، اپنی تمام باتیں جو تھی اسے کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں۔ حجن نے باتوں ہی باتوں میں تام کیا کر لیا، اس کو اتار لیا۔ اب ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی۔ اب ایک پہر کامل میں مکمل ایک پہر 3 گھنٹے، یعنی کہ اس کے تقریباً 3 گھنٹے بندے 3 گھنٹے جو ہے مسلسل اس کے پاس بیٹھی رہی، اور پھر اس کو کیا بتا رہی ہے۔ اب وہ جب اس سے پوچھتی ہے کہ تم کب آؤ گی، تو اس کے جواب میں حجن جو ہے کیا کہہ رہی ہے، حجن کیا کہہ رہی ہے کہ میری بھانجی موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے، میری بھانجی موم گھروں کے چھتے میں رہتی ہے۔ موم گھروں کے چھتے کا مراد عزیز طالبات ایک محلے کا نام ہے جہاں موم بنانے والے رہتے ہیں، اور جو ہے رہتی ہے، اور وہ بہت بیمار ہے، اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے آئی ہوں۔ آگرے جو ہے بھارت کا شہر آگرہ جو تاج محل کی وجہ سے مشہور ہے، اس کے دوا مالچن سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ اب وہ کیا کر رہی ہے، اس کو ہمدردی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ جو ہے اس کو مزید اپنا گرویدہ بنا رہی ہے تاکہ مکمل طور پر وہ اس کی باتوں میں آ جائے۔ اب کیا ہوا، اگلے دن حجن پھر موجود ہوئی، ایک ریشمی ہزاربند لیتی آئی۔ اب ریشمی ہزاربند جو ہے، آپ دیکھیں ریشمی ہزاربند ریشم کا بنا ہوا کمر بند، پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں، نالا کہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا اس سے کہ یہ بکاؤ ہے۔ بکاؤ کا مطلب کیا ہے، بکنے والا ہے، یعنی میں بکنے کے لیے لائی ہوں، سیل کرنے کے لیے لائی ہوں۔ اب وہ اس سے پوچھتی ہے کتنے کا ہے، اب وہ کہتی ہے 4 آنے کا ہے۔ اب وہ اسے بتا رہی 4 آنے کا، محلے میں ایک بیگم رہتی ہیں، اب وہ غریب ہو گئی ہیں اور اسباب بیچ کر اپنا گزارا کر، اسباب کا مطلب کیا تھا، سامان گھر کے اشیاء، استعمال کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو بیچ کر اپنا گزارا کرتی ہیں۔ مزاج تو اتنا سستا ہزاربند دے کر کیا ہوگی، لوٹ ہوگی، لوٹ میں کیا ہونا، ریچھ بےقرار ہو گئی۔ فوراً پیسے نکال حجن کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بہت گڑ گڑا کر کہا، اچھی بھی جو چیز بکا ہو سب سے پہلے مجھے دکھایا کریں۔ اب حجن نے کیا کہا، بہت اچھا، پہلے تم اور پھر باقی سب کو دکھایا کروں گی۔ صفحہ نمبر 27 پہ عزیز طلبہ دیکھیے کہ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی تہوں میں سے تھوڑی سی اس نے لونگیں نکالیں۔ لونگ بیٹا ایک خوشبودار کلی ہے، اور دوسرا کیا ہے، گرم مسالے کی ایک چیز، اس کا گرم مسالے کی ایک چیز ہے، اس کا دوسرا معنی ناک میں پہننے کا زیور بھی ہے، یہاں پہلا مراد ہے، یعنی یہاں پہ کون سے لونگ ہیں، جو کہ گرم مسالے کے لونگ ہیں۔ اب وہ کیا کرتی ہے، اب 2 لونگیں ڈالتی ہے، اس میں سے 2 لونگیں حجن جو ہے مزاج دار کو دیں اور کہا کہ دنیا میں ملاقات و محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ دوسرے کو فائدہ ہو، یہ 2 لونگیں تم کو دیتی ہوں، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو، دوسرا بہتر تک تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، لیکن میاں کو شک نہ ہو تو وہ کیا کہتی ہے، اس کے کس میں کر لو، اس کے تکیے میں دے دو، اور اس کا آج ہی دیکھ لینا، لیکن احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں، اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوا مجھ کو ناپ دو۔ کلاوا کا مطلب کیا تھا، کچا سوت، ریشم یا سوت کے ڈوروں کا لچھا، میں تم کا ایک گھنٹا بنا دوں گی۔ گھنٹا کا مطلب کیا ہوتا ہے عزیز طلبات، تعویذ، دم کیا ہوا سوت یا دھاگا وغیرہ۔ میں حج کو گئی تھی تو اس جہاز میں گوپال کی بیگم بھی سوار تھی، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہوگا، بلقیس جہاں بیگم تھی، کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چکر ہر چیز ان کے پاس موجود تھی۔ عزیز طلبات آج کے لیکچر میں یہ 2 صفحات ہیں جس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح ایک اٹھنی جو ہے شہر میں آتی ہے، محمد عاقل جو اس کے شوہر ہیں وہ بھی اس کو خبردار کرتے ہیں کہ تم نے اس کی بات تم خیال رکھنا، لیکن جو ہے جب وہ اس کے حجن کا بیس بدل کر اس کے گلی میں آتی ہے تو جو مزاج دار ہے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے جو ہے کیا کرتی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور تمام اپنی حال احوال جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیتی ہے، اور اس کے جو لائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس سے خریدنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر دیکھیں آخری عبارت میں جو ایک چیز ہمارے سامنے جو ہمیں سبق یہاں پہ دے رہی ہے، تو پھوہڑ تھی، سلیقہ نہیں تھا، صفائی پسند نہیں تھی، شوہر کا خیال نہیں رکھتی تھی، شوہر اس لیے بھی اتنا بیزار رہتا تھا اس سے، آخر میں وہ اس کو کیا کہہ رہی ہے، 2 لونگیں دے کے کہہ رہی ہے کہ تم نے پاک صاف جگہ پہ رکھنا ہے۔
آپ خود سوچیں عزیز طالبات کہ ایک انسان جو پہلے اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ رہا، کپڑوں کا خیال نہیں رکھ رہا، گھر کی چیزوں کا خیال، اب اسے کہنے پہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ ایسا ہی کرے گی۔ تو عزیز طالبات، ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ کس طرح ایک دم سے ایک اجنبی اور ناواقف انسان سے فوری طور پر جو ہے جتنی دیر تک آپ اس کو مکمل طور پر جان نہ لیں، اس کی تحقیق نہ کر لیں، اتنی دیر تک ہمیں جو ہے اس سے اتنا جو ہے اس سے گھلنا ملنا نہیں چاہیے۔